السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز رائڈر۔ میں ہوں ربیہ الطاف حسین۔ طالبان کی حکومت میں کون کون شامل ہوگا؟ ممکنہ طور پر افغانستان کی باغ ڈور سنبھالنے والے طالبان کا تفصیلی تعارف دیکھنے کے لیے اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں۔ افغان طالبان کے افغانستان کے دارالحکومت کابل پر قبضے کے بعد وہ امارت اسلامی کے نام سے ممکنہ حکومت بنانے کے لیے تگ و دو کر رہے ہیں۔ کابل میں طالبان نے اپنا ملٹری یونٹ بھی بطور سیکورٹی تعینات کر دیا ہے، جبکہ کابل کے صدارتی محل سے طالبان رہنماؤں کی ایک ویڈیو بھی ریلیز کی گئی ہے۔ طالبان کے دوحہ میں سیاسی دفتر کے سربراہ ملا عبدالغنی برادر کی جانب سے بھی ایک ویڈیو پیغام میں کہا گیا ہے کہ انہوں نے کامیابی سے کابل کا کنٹرول سنبھال لیا ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے طالبان جنگجوؤں کو ہدایت کی ہے کہ وہ ملک کی سیکورٹی اور عوام کی جان و مال کے تحفظ کو یقینی بنائیں۔ طالبان کی جانب سے افغانستان پر حکومت کرنے کا باضابطہ اعلان تو نہیں کیا گیا ہے، لیکن افغانستان میں چاہے طالبان کی حکومت ہو یا اس سے پہلے ادوار میں ان کا حکومت کے ساتھ ایک متوازن نظام چلتا رہا ہے، یعنی جس طرح حکومتی نظام میں وزراء، گورنرز اور دیگر عہدیدار ہوتے ہیں، اسی طرح طالبان کے بھی مختلف صوبوں میں اپنے گورنرز اور ساتھ میں ایک کابینہ بھی ہوتی ہے جو مختلف سیکٹرز کے معاملات کو دیکھتے تھے۔ اب سوال یہ ہے کہ طالبان کے وہ 10 رہنما کون ہیں جو ممکنہ طور پر مستقبل میں افغانستان پر حکمرانی کریں گے اور افغان حکومت کے معاملات کو دیکھیں گے۔ میں نے اس رپورٹ میں ان رہنماؤں کا مختصر تعارف پیش کیا ہے۔ اس رپورٹ کے لیے معلومات مختلف بین الاقوامی جرائد، میڈیا رپورٹس اور افغان امور کے ماہرین سے بات کر کے حاصل کی گئی ہیں۔ نمبر 1، مولوی ہیبت اللہ اخونزادہ، سربراہ افغان طالبان۔ افغان طالبان اپنے سربراہ کو امیر المومنین کے نام سے پکارتے ہیں۔ امیر المومنین کی اصطلاح اسلام کے ابتدائی دور کے حکمرانوں سے استعمال کی جاتی تھی۔ مختلف جہادی تنظیموں میں امیر المومنین کی اصطلاح عام ہے۔ افغان طالبان کے موجودہ سربراہ مولوی ہیبت اللہ اخونزادہ کو 2016 میں طالبان کے سابق سربراہ ملا اختر منصور کی 2016 میں کوئٹہ میں ایک ڈرون حملے میں ہلاکت کے بعد سربراہ بنایا گیا تھا۔ اس سے پہلے ہیبت اللہ طویل عرصے تک طالبان کے سینئر جج کے عہدے پر فائز رہے اور طالبان کی جانب سے فتوے بھی ہیبت اللہ کی جانب سے جاری کیے جاتے تھے۔ تقریباً 60 سالہ مولوی ہیبت اللہ طالبان کے حلقوں میں ایک مذہبی رہنما کے طور پر مانے جاتے ہیں۔ انہوں نے 80 کی دہائی میں سوویت یونین کے خلاف جنگ میں ملا عمر کے نائب کے طور پر حصہ لیا تھا اور ان کا شمار طالبان کے بانی اراکین میں کیا جاتا ہے۔ بعد میں وہ طالبان کے سابق سربراہ ملا اختر منصور کے نائب بھی رہے۔ مولوی ہیبت اللہ کا تعلق افغانستان کے صوبہ قندھار کے ایک پشتون قبیلے سے ہے۔ سوویت یونین کے افغانستان سے انخلا کے بعد 1990 میں انہوں نے طالبان کی تحریک میں شمولیت اختیار کی تھی۔ فروری 2021 میں میڈیا کے کچھ اداروں نے یہ خبریں بھی چلائی تھیں کہ مولا ہیبت اللہ پاکستان میں ایک حملے میں ہلاک ہو گئے، تاہم ان رپورٹس کی طالبان کی جانب سے تردید کر دی گئی تھی۔ طالبان کے سابق دور حکومت میں طالبان کے سربراہ ملا عمر افغانستان کے صدر کی حیثیت سے کام کرتے تھے۔ اب اگر طالبان اسی طریقہ کار پر چلیں گے تو ممکنہ طور پر مولوی ہیبت اللہ اخونزادہ افغانستان کے آنے والے صدر ہوں گے، تاہم طالبان اس عہدے کو صدر نہیں بلکہ امیر المومنین کہتے ہیں۔ طالبان کے حکومتی ڈھانچے میں طالبان کے سربراہ یا امیر ملٹری، سیاسی اور مذہبی معاملات کے سپریم لیڈر ہوتے ہیں اور تمام معاملات سربراہ کی ہدایت یا حکم کے بغیر نہیں چلائے جا سکتے۔ افغان امور کے ماہر طاہر خان نے بتایا تھا کہ 90 کی دہائی میں جب طالبان نے کابل پر قبضہ کیا تو جتنے بھی امور تھے ان کی سربراہی ملا عمر کر رہے تھے اور انہی کے حکم نامے پر تمام عہدوں پر طالبان رہنماؤں کو تعینات کیا گیا تھا۔ اسی طرح طالبان کے سربراہ اور نائب سربراہان کے علاوہ طالبان کی اپنی ایک کونسل بھی ہوتی ہے جسے رہبر شورا کہتے ہیں، جو مختلف معاملات پر مشورے کر کے فیصلے کرتی ہے۔ عام زبان میں اسے ہم وزراء کی ایک کابینہ کہہ سکتے ہیں۔ رہبر شورا کے تحت مختلف کمیشنز ہوتے ہیں یا دوسرے لفظوں میں وزارتیں یا انتظامی محکمے ہوتے ہیں جو ملک کے مختلف معاملات جیسا کہ سیاسی، ملٹری، تعلیمی، مذہبی اور دیگر معاملات دیکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ 2 درجن سے زائد کمیشنز بھی کام کرتے ہیں۔ ان کمیشنز کے تحت دفاتر اور محکموں میں تعیناتیاں کی جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر طالبان کے ملٹری کمیشن مختلف صوبوں میں ملٹری کمانڈوز اور گورنرز تعینات کرتے ہیں۔
اسی طرح تعلیمی کمیشن مختلف صوبوں میں تعلیمی محکموں کے سربراہان تعینات کرتے ہیں۔ نمبر 2، سراج الدین حقانی۔ حقانی نیٹ ورک کے سربراہ جلال الدین حقانی کے بیٹے سراج الدین حقانی طالبان سربراہ کے ڈپٹی یا نائب امیر کی حیثیت سے کام کرتے ہیں۔ سراج الدین حقانی حقانی نیٹ ورک کے سرکردہ رہنما ہیں۔ اس تنظیم کو امریکہ نے دہشت گرد تنظیم قرار دے رکھا ہے اور ان کے سر کی قیمت $50 لاکھ لگائی گئی ہے۔ حقانی نیٹ ورک کے سربراہ سراج الدین حقانی سوویت یونین کے ساتھ جنگ میں لڑ چکے ہیں۔ امریکی ادارے فیڈرل بیورو آف انویسٹیگیشن کے مطابق سراج الدین حقانی 2008 میں کابل میں ایک ہوٹل پر حملے میں امریکہ کو مطلوب ہیں، جس میں امریکی شہری سمیت 6 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ امریکہ کی اسٹینفورڈ یونیورسٹی کے ایک تحقیقی مقالے کے مطابق ممکنہ طور پر 45 سالہ سراج الدین حقانی کو ان کے والد کی وفات کے بعد حقانی نیٹ ورک کا سربراہ بنایا گیا تھا۔ پہلی مرتبہ حقانی نیٹ ورک کا نام 1975 میں سامنے آیا تھا۔ سراج الدین حقانی مولوی ہیبت اللہ کے نائب کے طور پر کام کرتے ہیں اور افغانستان کے مشرقی صوبوں کی نگرانی کرتے ہیں، لیکن وہ بہت کم منظر عام پر آئے ہیں۔ گزشتہ سال سراج الدین حقانی کا نیو یارک ٹائمز میں کالم بھی چھپا، جس پر پوری دنیا میں کچھ لوگوں نے اخبار پر تنقید کی جبکہ بعض نے دفاع کیا۔ نمبر 3، ملا محمد یعقوب۔ مولوی محمد یعقوب طالبان کے بانی سربراہ ملا عمر کے بڑے بیٹے ہیں، جن کی عمر تقریباً 35 سال ہے اور وہ افغان طالبان کے سربراہ ہیبت اللہ کے نائب یعنی ڈپٹی کے طور پر کام کرتے ہیں۔ مولوی محمد یعقوب کا حال ہی میں ایک آڈیو پیغام بھی سامنے آیا تھا جس میں وہ طالبان جنگجوؤں کو ہدایات دے رہے تھے، جبکہ اس کے علاوہ ابھی تک مولوی یعقوب منظر عام پر نہیں آئے۔ نمبر 4، ملا عبدالغنی برادر طالبان کے سیاسی دفتر کے سربراہ۔ ملا عبدالغنی برادر افغانستان کے صوبے روزگان میں 1966 میں پیدا ہوئے اور ان کا تعلق پشتونوں کے درانی قبیلے سے ہے۔ ملا برادر نے سوویت یونین کے خلاف جنگ میں بھی حصہ لیا تھا۔ ملا برادر نے 1992 میں ملا عمر کے ساتھ طالبان کی بنیاد رکھی تھی، جس کے لیے قندھار میں ایک مدرسہ کھولا گیا تھا۔ طالبان کے پہلے امیر ملا عبدالغنی برادر کے داماد تھے۔ ملا عبدالغنی برادر طالبان کی 1996 سے 2001 تک حکومت میں مختلف عہدوں پر فائز رہے۔ طالبان حکومت کا تختہ الٹنے کے وقت وہ افغانستان کے وزیر دفاع کی کرسی پر فائز تھے۔ بعد میں انہوں نے پاکستان میں پناہ لی تھی۔ نمبر 5، عبدالحکیم حقانی امریکہ کے ساتھ طالبان مذاکراتی ٹیم کے سربراہ۔ عبدالحکیم حقانی افغان صوبہ قندھار میں 1967 میں پیدا ہوئے اور ان کا تعلق قندھار کے ایک پشتون قبیلے سے ہے۔ عبدالحکیم طالبان کے چیف جسٹس بھی رہے ہیں۔ عبدالحکیم خیبر پختونخوا کے ضلع نوشہرہ میں واقع مدرسہ حقانیہ سے فارغ التحصیل ہے، جبکہ بعد میں انہوں نے افغانستان کے صوبہ ہلمند میں ایک مسجد کے امام کے طور پر بھی فرائض انجام دیے۔ نمبر 6، شیر محمد عباس تانگزئی طالبان قطر دفتر کے سابق سربراہ۔ عباس تانگزئی افغان صوبہ لوگر میں 1963 میں ایک پشتون خاندان میں پیدا ہوئے اور بعد میں زیادہ عرصے تک کابل میں مقیم رہے۔ عباس تانگزئی طالبان کے سابق دور حکومت میں وزیر خارجہ تھے، جبکہ اس دور میں تانگزئی پبلک ہیلتھ کے وزیر بھی رہے۔ نمبر 7، مولانا عبدالحق واسق طالبان انٹیلیجنس ڈائریکٹوریٹ کے سابق نائب وزیر اور مذاکراتی ٹیم کے رکن۔ عبدالحق واسق افغانستان کے صوبہ غزنی میں 1971 میں پیدا ہوئے اور وہ بدنام زمانہ امریکی جیل گوانتانامو بے میں تقریباً 12 سال قید رہے، تاہم 2014 میں انہیں 4 دیگر ساتھیوں سمیت جیل سے رہا کر دیا گیا تھا اور اب وہ طالبان کے قطر دفتر میں مقیم ہیں۔ نمبر 8، خیر اللہ سید ولی خیرخواہ طالبان کے سابق وزیر داخلہ اور طالبان مذاکراتی ٹیم کے رکن۔ خیر اللہ سید ولی بھی عبدالحق واسق کے ساتھ گوانتانامو بے میں قید میں رہے، جنہیں ایک امریکی فوجی کے بدلے 2014 میں رہا کیا گیا تھا۔ خیر اللہ طالبان کے دور حکومت میں وزیر داخلہ بھی رہے ہیں۔ مزید خبروں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔